نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان راتوں کو اللہ کے ذکر اور عبادت سے زندہ رکھے گا اس کے لیے جنت واجب کر دی جائے گی۔ اب یہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا 8 ذی الحجہ کی رات، 9 ذی الحجہ کی رات، 10 ذی الحجہ کی رات یعنی عید الاضحیٰ بقرہ عید کی رات، اور فرمایا کہ عید الفطر کی رات، اور 5ویں نمبر پر فرمایا 15 شعبان کی رات جسے شب براءت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ان 5 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کرے گا جہاں تک ممکن ہو سکے اس شخص کے لیے اللہ کی طرف سے جنت واجب کر دی جائے گی۔ اب آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ 15 شعبان المعظم کی رات یعنی شب برات کی فضیلت اور احکام، اور یہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کیسے گزاری جائے یہ عرض کروں گا۔ یہ رات نہایت برکتوں اور فضیلتوں والی ہے، اور ان برکتوں اور فضیلتوں اور رحمتوں کا سلسلہ مغرب کے فوراً بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو اللہ کے سامنے نماز میں قیام کرو اور اس رات کی صبح کا روزہ رکھو، اور فرمایا کہ جو ہی مغرب ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلانات شروع ہو جاتے ہیں، حل من مستغفر فاغفر لہ، کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں، کیا ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کروں، حل من مسترزق فارزق لہ، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا کہ میں اس کو صحت عطا کروں، اور فرمایا کہ یہ سلسلہ مغرب سے صبح تک جاری رہتا ہے کہ اس رحمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات انسانوں پر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی 10 سے زائد صحابہ سے اس بابرکت رات کی فضیلتیں ثابت ہیں، جن روایتوں کی بنیاد پر علماء نے اس رات کو مختلف نام دیے ہیں۔ مثلا ایک نام آتا ہے اس رات کا، اس رات کو لیلۃ التکفیر کہا جاتا ہے، گناہوں کے کفارے کی رات، کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی رات کی عبادت گزشتہ 1 ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، لیلۃ القدر کی رات کی عبادت ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، اور نصف شعبان شب براءت کی رات کی عبادت گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ تو چونکہ اس رات عبادت کرنے سے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی بنا پر علماء اس کو لیلۃ التکفیر بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح اس رات کا ایک نام لیلۃ الحیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عیدوں کی دونوں راتیں اور 15 شعبان کی رات کو جاگ کر عبادت کرے گا، عبادت کے لیے جاگتا رہے گا، جس دن سب کے دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا، اللہ اس عبادت کی برکت سے اس کے دل کو زندہ رکھے گا۔ چونکہ اس رات کی عبادت کی برکت سے دل کو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، اس لیے علماء نے اس کا ایک نام رکھا لیلۃ الحیات۔ اور ایک نام اس رات کا آتا ہے لیلۃ الشفاعت، سفارش اور شفاعت والی رات۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 شعبان کو اللہ کے سامنے امت کی شفاعت کی درخواست کی تو 1/3 امت کے حق میں منظور ہوئی۔ آپ نے پھر 14ویں شعبان کو پھر درخواست کی تو 2/3 کے حق میں منظور ہوئی۔ پھر 15 شعبان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے امت کی شفاعت کی درخواست کی تو ساری امت کے لیے یہ شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گئی، مگر سوائے چند بد نصیبوں کے، جن کا تذکرہ آگے حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں انشاءاللہ کروں گا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں شفاعت منظور ہوئی، اسی لیے اسی بنا پر اس رات کا ایک نام لیلۃ الشفاعت بھی رکھا جاتا ہے۔ اس رات کو ایک نام لیلۃ المغفرت بھی دیا جاتا ہے،
کہ یہ مغفرت والی رات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو اپنے بندوں کی طرف نہایت رحمت سے متوجہ ہوتے ہیں اور سوائے چند کے سب کی بخشش اور مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اس مغفرت کے اعلان کی وجہ سے اس رات کو لیلۃ المغفرت بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک نام اس رات کا آتا ہے لیلۃ العتق، جہنم سے آزادی کی رات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر بھیجا۔ میں نے کہا کہ اماں جان جلدی کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کو 15 شعبان کی رات کی فضیلتیں بتا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بیٹا بیٹھو، میں تمہیں 15 شعبان کی فضیلت بتاتی ہوں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ 15 شعبان کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تھے۔ میری رات کو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ میں مسجد نبوی میں گئی تو دیکھا اللہ کے رسول سجدے میں اللہ کے سامنے خوب رو رہے اور گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا تو میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کہاں اور میں کہاں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے حمیرہ، کیا تم نہیں جانتی کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب یہ عرب کا وہ قبیلہ تھا جو بکریوں کے اعتبار سے بہت مشہور تھا، اور علماء نے لکھا ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی اس قبیلے کے پاس 10,000 سے 20,000 تک بکریاں تھیں، اور اگر 10,000 بکرے بھی مان لی جائیں تو 10,000 بکریوں کے بال کتنی بڑی تعداد ہوگی؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی تعداد میں اس ایک رات میں جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں۔ ہاں فرمایا کہ 6 آدمی، 6 بدنصیب ایسے ہیں کہ جن کو اس رات بھی جہنم سے آزادی اور رہائی نہیں ملتی۔ وہ 6 کون سے ہیں؟ فرمایا ایک تو والدین کا نافرمان، دوسرے نمبر پر ہمیشہ شراب پینے والا، تیسرے نمبر پر ہمیشہ زنا کرنے والا، چوتھے نمبر پر فرمایا بیجا اور بلا وجہ لڑائی کرنے والا، اور 5ویں نمبر پر فرمایا مصور، تصویریں بنانے والا، اور 6 نمبر پر فرمایا چغل خور، کہ ان 6 قسم کے لوگوں کی اس رات بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوتی اگر یہ توبہ نہ کریں۔ اگر توبہ کر لیں تو پھر یہ دوسری بات ہے۔ تو بہرحال ایک بہت بڑی تعداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات جہنم سے آزاد کرتا ہے، اسی لیے اس کو لیلۃ العتق بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک نام اس رات کا ہے لیلۃ القسمت والتقدیر، تقسیم اور فیصلے کی رات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حمیرہ، کیا تم جانتی ہو کہ اس رات بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئندہ سال کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، زندگی اور موت کا فیصلہ، رزق کی تقسیم کی جاتی ہے، تمام کے تمام معاملات جو اس رات سے آئندہ سال تک ہونے والے ہیں، تمام چیزوں کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کر فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اس رات کو نام دیا جاتا ہے لیلۃ القسمت والتقدیر۔ بہرحال یہ کئی روایات ہیں جن سے اس رات کی مختلف برکتیں، فضیلتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو دیے جانے والے مختلف انعامات کا پتہ چلتا ہے۔ اب ہم نے یہ رات کیسے گزارنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں اس رات کے بارے میں کیا ہیں، تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ کوئی مخصوص عمل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات کے بارے میں ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، عبادات کی ترغیب دی ہے کہ رات کو اللہ کا ذکر کرو اور خوب عبادت کرو، اور اس سلسلے میں بہترین اور مناسب ترتیب یہ ہے کہ جب مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں انسان داخل ہو، نفلی اعتکاف کی نیت کر لے، مغرب کی نماز کے بعد نوافل پڑھیں، اور عشاء کے وقت تک بیٹھ کر ذکر و اذکار اور مختلف عبادات میں مشغول رہیں۔ اس سے جہاں شب برات کی فضیلت حاصل ہوگی، وہاں ایک اور فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کی نیت کے ساتھ مغرب
سے لے کر عشاء کا وقت مسجد میں گزاریں عبادت میں، اور اس دوران دنیاوی کام اور دنیاوی باتیں نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ تو عشاء کے وقت تک اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں وقت گزارا جائے، پھر عشاء کی مکمل نماز پڑھنے کے بعد اگر توفیق ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو صلاۃ التسبیح پڑھ لی جائے، اور پھر باقی جو نوافل پڑھنے ہیں وہ اپنے گھر میں آ کر ادا کیے جائیں، کہ نفل نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ نفل نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں اور اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ تو مسجدوں میں نفل پڑھنے سے افضل اور بہتر یہ ہے کہ گھر میں ادا کیے جائیں۔ ہاں اگر گھر میں جگہ نہیں ہے نوافل کی تو پھر مسجد میں ہی جتنے ممکن ہو سکے اخلاص اور شوق اور محبت کے ساتھ وہ ادا کر لے جائیں، کہ ان رات کی فضیلتیں حاصل کرنے کے لیے ساری کی ساری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ عشاء کی نماز کا اہتمام ہو، چند نوافل اس کے ساتھ پڑھ لے جائے، اور پھر فجر کی نماز با جماعت پڑھی جائے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فضیلتیں اس شخص کو عطا فرما دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر زندگی میں کوئی کبھی کبھار، ہر شب برات پر معمول بنانا تو درست نہیں ہے، زندگی میں کبھی کبھار اگر کوئی شخص سنت کی نیت سے جائے قبرستان اور وہاں جا کر اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعا مغفرت کرے، تو انشاءاللہ اس پر بھی سنت کا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد صبح کا روزہ، جیسے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے عرض کی کہ فرمایا کہ رات کو عبادت کرو اور اس رات کی صبح کا روزہ رکھو۔ اور ویسے بھی شعبان جو پورا کا پورا مہینہ ہے یہ نہایت افضل مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے جتنے شعبان میں رکھتے تھے، شعبان کے علاوہ اتنے کثرت سے نفل روزے کسی دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ اور شعبان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شعبان کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسی ہے جیسے مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت باقی انبیاء پر، اور فرمایا رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے اللہ کی فضیلت باقی مخلوق پر۔ تو یہ پورا مہینہ فضیلتوں والا ہے۔ 28 اور 29 تاریخ کو روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان 2 دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے، اور باقی دنوں میں جتنے زیادہ ممکن ہو سکے روزے رکھے جائیں۔ اور 15 شعبان چونکہ 15 تاریخ ہے، ایام 20 میں سے ہے، اور ایام 20 کا روزہ رکھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول اور عام سنت ہے۔ تو کوئی شخص اس نیت سے بھی اگر روزہ رکھے کہ 15 شعبان یا ایام 20 میں سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کا بھی روزہ رکھتے تھے، آپ کا معمول تھے روزہ رکھنا، تو اس سے انشاءاللہ اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا۔ بہرحال اس رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والی رات میں کرنے کے جو سنت اعمال ہیں وہ یہ چند ہیں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے عرض کیے۔ اس کے علاوہ اس کا اہتمام کیا جائے کہ اس رات میں ہونے والی خرافات، فضولیات اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والی رات ہم سب کو سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جو وعدے کیے ہیں، بخشش کا وعدہ، بہترین رزق کا وعدہ، جہنم سے آزادی کا وعدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام کی تمام فضیلتیں، تمام کے تمام وعدے ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری نسلوں کو، تمام ایمان والوں کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔